ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਲੀਮਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੀਏ, ਅਲੀ ਜ਼ਫਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਗੋਹਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਅਮੀਨ ਹੋਂਡਾਪੁਰੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸਮਝ नहीं आ रही, किसी ਨੂੰ भी समझ नहीं आ रही। कल की बयान सी, ओए होए बड़ा दिलचस्प। कल ते जनाब अली अलीमा बाजी रो पइए कि मेरे भाइयों, मेरा भाई बड़ा बेकसूर है। उसका कसूर क्या है बताएं तो सही, उसने किया क्या है, वो जेल में क्यों है, उसका कसूर क्या है। कहते हैं जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। आए हाय हाय, अलीमा नूं नहीं पता इमरान दा की कसूर है। अलीमा बाजी इमरान दा कसूर है, उसने IMF नूं खत लिखा है कि पाकिस्तान दी इमदाद बंद करो। उसने अमरीका नूं कहा कि तू मैनू मेरी कश्ती डुबोण वाला बंदा है और मेरे नाल जंग कर। उसने लिखा है पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के बारे में लिखा है। उसने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद किया है। उसने फ़ौज पे हमले किए हैं। उसने कहा मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। उसने कौन सा जुर्म है जो उसने नहीं किया। अपनी बेटी को तस्लीम नहीं किया, ये इसका जुर्म है। बेटे उसके दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, ये इसका जुर्म है। और सर जी इमरान की लिस्ट एडी लम्बी लिस्ट है, एडी लम्बी लिस्ट। आप कहते हैं कि मेरे भाई ने किया क्या है। तू ये दस कि तेरे भाई ने की नहीं कीता की। अभी तो उसके ऊपर अखलाकी तो जुर्म है ही नहीं। हाँ जी, अभी तो आयला गुललई की वीडियो, आयला मलिक की वीडियो, आयशा गुललई की वीडियो, हाजरा की वीडियो, मुराद सईद की वीडियो। खुदा दोनों ने अपने हमारी जान छोड़ जाओ, सारे बहन भाई पाकिस्तान से निकल जाओ, इमरान को भी ले जाओ कहीं। आप कहते हैं उसने मुल्क तबाह किया है, कौम तबाह की है, हमारी नस्ल तबाह की है, जो अब काबिल इस्लाह भी नहीं रही। शायद वो कौम यूथ और कौम लूत और कौम सारे वो तो इस्लाह हो जाएगी, इसकी इस्लाह भी नहीं हो सकेगी। इतना इसने जुर्म बड़े किए हैं। आप कहते हैं इसने क्या किए। इसके इंडिया के पाकिस्तान की जंग है और आपके सारे लोग इंडिया के साथ हैं। आप कहते हैं क्या जुर्म किया है, कौन सा जुर्म किया है। और फिर आज नया बयानिया आप लेके आ गई हैं कि इमरान ने कहता है कि मुझे कहा गया है कि 3 साल खामोश रहूं और मुझे कहा गया है कि जनाब मैं यजीद के सामने खामोश रहूं, 9 मई की माफ़ी मांगूं, ये मुझे कहा गया। तो भाई पहली बात यह है कि यजीद और फ़िरौन जो तू दूसरों को कहता है ना, आपने नवाज शरीफ को भी फ़िरौन कहा था इमरान, वो फ़िरौन और यजीद तुम हो जो अपने मुल्क पे हमला करे, जिसकी तारीफ़ तेरी इंडिया में की जाती है। वो गोबर आर्या कहता है कि काश हमारी बदकिस्मती है कि इमरान जेल में है, और अब हम भी ये कहते हैं कि इमरान को जेल से ना निकालो। ये नली में वो पड़ी रहती है ना, डॉगी की दुम पड़ी रहती है ना, 100 साल भी कहते पड़ी रहे, जब बाहर निकलेगी वो टेढ़ी होगी। 9 मई की माफ़ी इमरान कहता है ये मुझसे आप मांगे। खुदा की कसम कह रहा हूँ कि अगर कोई तकड़ा, कोई दलेर, कोई ना डरने वाला होता ना, इमरान कब फांसी चढ़ के इसकी हड्डियाँ भी गल चुकी होती। इसने इतने बड़े जुर्म किए। आप कहते हैं कि जनाब अली मुझसे माफ़ी मांगो। 9 मई की पूरा 9 मई का प्लान था कि मैंने फ़ौज को नीचे दबा के बगावत करनी है। फैज़ हमीद मनहूस इसके साथ लगा हुआ था। फैज़ हमीद से मुझे याद आ गया, ये क्यों इस वक्त इमरान फिर तिल मिला रहा है कि मेरे नाल मुज़ाकरात करो, गल बात करो, कुछ लो कुछ दो, डील करो, मैं क्या छोड़ूं, मैं क्या लूँ, तो आप मुझे छोड़ देंगे। जब भी फैज़ हमीद की गिरफ्तारी होने लगी तो इसने रोला डाला। आसिम मुनीर की आर्मी चीफ की तकर्री होने लगी तो इसने रोला डाला। अब उसको सज़ा होने लगी है तो ये रोला डाल रहे हैं। ये वो कहते हैं ना, हवाएं बताती हैं
کہ جناب آندھی آنے والی ہے یا بارش آنے والی ہے. ہوا چل پئی ہے کہ جناب فیض حمید کو 14 سال سے لے کے عمر قید کی سزا ہوگی. یہ ذہن میں رکھ لیں, 14 سال سے لے کے عمر قید کی سزا فیض حمید کو ہوگی. اور اگر فیض حمید کو سزا ہوگی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں, اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ صورتحال ہے. پھر کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کرو. تیرے نال کی گیو اینڈ ٹیک کریے؟ مراسیاں دا منڈا کدی بھی چودھری نہیں بن سکتا. میں نے آپ کو لطیفے سنائے ہیں کئی دفعہ. آپ کہتے ہیں میرے ساتھ گیو اینڈ ٹیک کرو. تیرے پاس دینے کو ہے کیا علیمہ جی؟ تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس دینے کو کہ تم کہو جی 10 روپے لو تو 10 روپے دو, یہ گندم لو تو چنے لو. تمہارے پاس کیا ہے دینے کو؟ آپ کہہ رہے ہیں جی دینے کو کیا رہے. آپ کو ایک بڑی خبر بتا رہا ہوں. عید سے پہلے بڑا کلین اپ آپریشن کی تیاری کر لی گئی ہے, اور ساری یہ کلین اپ آپریشن یہ اس کے ساتھ ہوگی, عمران خان کے ساتھ. عمران تحریک انصاف نہیں, تاریخ انصاف کے لوگوں کو پکڑا جائے گا. عید والے دن بھی تمہارے گھروں میں چھاپے پڑیں گے, کیونکہ تم ہو اسی قابل. اب تم کہہ رہے ہو ہم اسلام آباد بند کریں گے, ہم پشاور بند کریں گے, ہم وہ جنید اکبر جو ہے, ہم لاہور بند کریں گے, فیصل آباد بند کریں گے. کیوں نہ تمہیں بند کر دیا جائے؟ نقش امن کے تحت تمہیں بند کیا جائے گا. تمہیں یاد رکھنا, تمہیں بند کیا جائے گا. تو جناب بڑے پیمانے پہ گرفتاریاں شروع, اور سب کی پکڑ دھکڑ ہوگی. سب اس دفعہ سب پھڑے جان گے بالکل. اور ادھر جناب علی انڈیا کے حوالے سے بڑی ہو رہی ہے کہ انڈیا عید سے پہلے بڑا حملہ کرنا چاہتا ہے, دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے کول بھی ایک بٹیرا ہے, میں نے بھی 1-2 جہاز گرائے ہیں نعوذ باللہ. وہ یہ کرنا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے اصل حقیقت کیا ہے؟ انڈیا کے 1000 فوجی ہم نے مارے ہیں. آج ایک بندہ نہیں مجھے فون کر کے کہہ رہا تھا, وہ جی شہباز شریف کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے ہمارے اوپر میزائل سے حملہ کیا ہے تو بڑا نقصان ہوا ہے. اور بھائی وہ تو ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ 3 جگہ پہ انہوں نے میزائل مارے ہیں. ایک نور خان ایئر بیس, ایک شور کوٹ, ایک مرید ایئر بیس. یہ 3 پہ ہم نے پہلے دن ہی کہا ہے. اور ہم نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ 8 ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں. ہم نے پہلے دن ہی کہا ہے کہ 14 ہمارے سولین بچے معصوم مارے گئے ہیں. ہم کون سے یہ چھپا رہے ہیں؟ چھپا تو انڈیا رہا ہے کہ پائلٹ کو بھی ارتھی نہیں دی اس نے وہ جو اس کو جلایا جاتا ہے نا آگ میں, وہ خود ہی جل جاتے ہیں. تو یہ شہباز شریف صاحب کو جو آج دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے نا, الحمدللہ وہ کبھی کسی کو نہیں ملی. وہ جو بیٹھا ہے نا اڈیالہ جیل میں, جو کہتا تھا آدھا گھنٹہ خاموش رہیں, بس خاموش. گندا منحوس کہیں کا. انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہمیں کہتا ہے جی آپ خاموش رہیں. اسرائیلی ایجنڈے پہ ہے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب آج غزہ پہنچ گئے ہیں, سنیں, یا ان کا سامان پہنچ گیا ہے. میں نے کہیں یہ سنا ہے, کسی خبر میں سنا ہے میں نے. تو جناب یہ آپریشن کلین اپ شروع ہے لوکل, اور باہر کا بھی. ہمارے J-35 طیارے بھی پاکستان کو 40 اور 50 کے قریب مل گئے. یہ بھی آپ کو رپورٹیں ہیں. 22 ان کی ہم نے وہ تباہ کی ہیں, ایئر بیس تباہ کیے ہیں. اور کتنی چوکیاں ان کی ہم نے قبضے میں لی تھیں. آپ کو پتہ ہے وہ سفید جھنڈا لہرا کے تو بھاگ کے چلے جاتے ہیں, تو ساری فوج اتنے کھلو جاندی ہے. نہیں, آئندہ نہیں کرنا. میں اس لیے کہتا ہوں اس کو معاف نہیں کرنا. آپ اس کو معاف کریں گے, آپ پاکستان کے ساتھ زیادتی کریں گے. عمران کو اگر آپ معاف کریں گے نا, تو عوام پھر ریورس گیئر لگا کے تو آپ کے خلاف ہو جائے گی, جو حکومت بھی اس کو معاف کرے گی. یہ معاف کرنے والی چیز ہے, اس کو کوئی معافی نہیں ملنی چاہیے معافی جی. اس کو آپ بتائیں, کھل کے بتائیں کومینٹس میں. عمران کو معافی ملنی چاہیے, یہ باہر نکل کے آئے گا تو اے بڑا نیک بچہ بن جائے گا. یہ گند پھیلائے گا, گند, اور وہ گند ہمارے سروں پہ ڈالے گا. یہ انڈیا کے ساتھ ملنے والا میر جعفر, میر صادق اور میر عمران ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
ہم اس کے ویسے مخالف ہیں، پاکستان کا یہ مخالف ہے، اور جو پاکستان کا مخالف ہے نا اس کی ہمارے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، اور اس کو چھوڑنا بہت بڑی غلطی ہوگی تمہاری۔ 5 جون کو جی عمران خان کی ضمانتیں لگ گئی ہیں، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں 5 جون کو 1-2 جج نہیں ہوں گے اس میں سے، کیونکہ 6 کو چھٹی ہے، 6، 7، 8 عید کی چھٹیاں ہیں، تو لاڈلے کو باہر نکالیں۔ اس کا تو اڈیالہ جیل میں کیس تیار ہو گیا ہے، نیا لاہور میں علیحدہ تیار ہو گیا ہے۔ آپ جو امید لگا کے بیٹھے ہیں نا کہ عمران باہر آ جائے گا، فکر ماکوا، عمران باہر نہیں آنے والا، بالکل نہیں آنے والا۔ اور آج آپ کی رائے مجھے چاہیے کہ کتنے فیصد لوگ چاہ رہے ہیں کہ عمران کو چھوڑ دیا جائے اور اس کو معاف کر دیا جائے، بتائیں جی مجھے سارے۔ یوم تکبیر کا کیک بھی ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ ٹینک ہے، اور یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یوم تکبیر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر زندہ باد۔ یہ اس کا کیا نام ہے جلال بھائی، اس کا کیا نام ہے؟ سنگاپور کی ڈش ہے کوئی، اور یہ مٹن ہے، عید سے پہلے ہی ہم مٹن کھا رہے ہیں۔ یہ چکن اچاری ہے، اور یہ سویٹ ڈش ہے، اچاری ہانڈی، اچھا ٹھیک ہے۔